ایک آدمی جب مر گیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، چہرہ بدل گیا، چہرہ کالا پڑ گیا۔ اب میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ یعنی کہ ایک آدمی تھا، یہ حج کرنے کو گیا ہوا تھا۔ اب غلاف پکڑتا تو درود شریف پڑھتا، کہیں جالی پکڑتا تو درود شریف پڑھتا، چلتے پھرتے درود شریف پڑھتا۔ تو اس میں ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت مالک بن دینار ہے۔ جب انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو ان سے پوچھا، بھائی تو درود شریف ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، غلاف پکڑتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے، چکر لگاتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے، جالیوں کو پکڑتا ہے تو درود شریف پڑھتا ہے، وجہ کیا ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ ایک آپ بزرگ آدمی لگ رہے ہیں، مجھے بہت اچھے خاصے معلوم ہو رہے ہیں، اس لیے یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں درود شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھنے کا عمل اس لیے میں نے بنا لیا کہ جب میں حج کے لیے نکلا تو حج کے دوران سفر میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جب ہم حج کے لیے آ رہے تھے، راستے ہی میں میرے ابو کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا، انتقال ایسی جگہ ہوا جہاں کوئی بھی شخص نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی بھی مجھے وہاں نہیں دکھ رہا تھا جو میرے ابو کے لیے قبر کھود دیتے، میری ہیلپ کرتے، وہاں مجھے کوئی نظر نہ آیا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ پھر میں بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد دیکھ رہا ہوں میرے ابو کا چہرہ بالکل بدل گیا ہے، چہرہ تبدیل ہو گیا، کالا پڑ گیا، سیاہ ہو گیا ہے، گدھے کی طرح چہرہ ہو گیا ہے۔ میرا دل بہت اندر سے ٹوٹ گیا کہ میرے ابو تو پاپی تھے، مجھے یہ معلوم تھا، اس لیے میں اپنے ابو کو حج کے لیے لے جا رہا تھا کہ جب میرے ابو حج کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے حج کی برکت سے ان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے، اس لیے میں اپنے والد کو اپنے ساتھ حج کے لیے لے جا رہا تھا، مگر حج کا سفر طے نہیں ہو پایا، میرا مقصد پورا نہیں ہو پایا۔ میرا یہی مقصد تھا، حج کے لیے لے جاؤں گا تو سارے گناہ مٹ جائیں گے۔ میرے ابو مجھے معلوم تھا کہ یہ پاپی تھے، گنہگار تھے، سیاکار تھے، مگر یہ حج کو نہ جا سکے، دوران سفر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے ابو کا انتقال ہوا، چہرہ تبدیل ہو گیا، میں زیادہ مایوس ہو گیا۔ پھر اسی عالم میں نے سوچا کہ اب ایک قبر یہیں پہ کھود دیتے ہیں اور ان کو یہیں دفن کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہیں ایک قبر کھودی۔ قبر کھودنے کے بعد پھر جب اپنے ابو کے لاش کے پاس آتا ہے، بہت تھکا ہوا تھا، مایوسی چھائی ہوئی تھی، اسی عالم میں اس کو نیند آ جاتی ہے، اس آدمی کو وہیں پہ نیند آ جاتی ہے۔ جیسے ہی نیند آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والا، کالی کالی زلفیں والا آئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، وہ شخص اتنا نورانی چہرے والا تھا، میں نے اسے دیکھتے ہی میرا دل منور ہو گیا، میں نے دیکھا تو میرا دل روشن ہو گیا، اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شخص میرے ابو کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر دیے، ہاتھ پھیرتے ہی میرے ابو کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکنے لگا، چہرہ بالکل نورانی ہو گیا۔ پھر وہ شخص جب جانے لگا، میں نے خواب ہی میں، سپنے ہی میں پوچھ لیا کہ اے جانے والے، آنے والے، ذرا اپنا نام تو بتا دے، ذرا اپنی پہچان تو بتا دے۔ آپ آئے، اور آنے کے بعد میرے ابو کے چہرے پر آپ نے ہاتھ پھیر دیا، میرے ابو کی شکل تبدیل ہو گئی، چہرہ چمکنے لگا، آپ کون ایسے شخص ہیں؟ تو میرے پیارے دوست بزرگوں پلٹ کر جواب دیتے ہیں، یہ میں وہی شخص ہوں، مجھے محمد بن عبداللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں تمہارے اور تمہارے ابو کے نبی اور رسول ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوست بزرگوں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ شخص حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ میرے ابو تو گنہگار تھے، سیاکار تھے، آپ میرے ابو کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، چہرہ چمک جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے دوستو، حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ واقعی سیاکار تو تھا، بدکار تو تھا، گنہگار تو تھا، لیکن جب یہ سوتا تھا مجھ پہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ان کی یہ عادت تھی، چلتے پھرتے درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنے لیے نمونہ بنا لیا تھا، اس لیے یہ مجھے نہ بھولا تو میں اسے
इसे कैसे भूल सकता हूँ। दुनिया में इसने मुझे नहीं भूला तो कल क़यामत के दिन भी मैं इसे नहीं भूलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत के वक्त मेरे आका तशरीफ़ लाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दुरूद शरीफ की ज़रा बरकत तो देखें कि इंतकाल हो गया है, पापी है, सियाकार है, मगर मेरे आका नहीं भूल रहे हैं। अपने उम्मतियों के खातिर मदीने शरीफ से चलकर उस मैयत के करीब आते हैं और उनके चेहरे पर अपना नूरानी हाथ फेर देते हैं। चेहरा जो बदल गया था, तब्दील हो गया था ना, अब वो चेहरा नूरानी हो जाता है, 14वीं चांद की तरह चमकने लगता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, जब उसने ये बात सुनी तो वो कहते हैं कि जब मुझे ये बात कही गई फिर मेरी अचानक आंखें खुल गई। मैं देख रहा हूँ वाकई मेरे अब्बू का चेहरा जो गधे की तरह हो गया था, अब्बू का चेहरा जो सिया पड़ गया था, अब मैंने अपने वालिद को देखा तो चेहरा चमक रहा था। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। तो वो शख्स हजरत मालिक बिन दिनार से कहते हैं, उसी दिन से मैंने ये अहद कर लिया कि अब फराइज और वाजिबात के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई अमल करूंगा तो वो दुरूद शरीफ का अमल करूंगा। इसलिए चलते फिरते, जालियों को पकड़ते, गिलाफ को पकड़ते तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। ये दुरूद शरीफ की बरकत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दुरूद शरीफ आप पढ़ते रहा करें। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मेरे हुजूर की करीबी नसीब होगी। हुजूर सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश फरमाएंगे और दुरूद शरीफ पढ़ने पर दिल मुनव्वर हो जाता है, ईमान को ताजगी मिल जाती है। सुभान अल्लाह।